لاکھوں کی فیس ہوتی ہے, اچھی زندگی گزار رہے ہیں, پتہ نہیں کامیابی ملے یا نہ ملے. تو قائد اعظم نے جو جواب دیا تھا وہ بھی سننے والا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کامیابی ملنا یا نہ ملنا یہ اللہ کی ہاتھ میں ہے, کامیابی وہ دیتا ہے. بس میں جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں جاؤں, اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں, تو میں ایک جملہ اپنے خدا سے سننا چاہتا ہوں, اور وہ جملہ یہ ہے جب میں کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو میرا رب مجھے یہ کہے مسٹر جناب ویل ڈن, یو ہیو ٹرائیڈ بیسٹ. اے جناب اچھی بات ہے, تو نے کوشش بڑی کی ہے. بس میں یہ جملہ سننا چاہتا ہوں, باقی کامیابی دینا نہ دینا وہ اللہ. کیا ہم کوشش کر رہے جی بیٹھے ہوئے؟ یعنی ہم میں سے ہر شخص کیا اپنا فرض ادا کر رہا ہے معاشرے میں؟ جائزہ لیا کرے. مر جانا ہے, یاد رکھیں, دنیا چھوڑ کر جانا ہے. بڑے بڑے لوگ چلے گئے ہیں, بڑے بڑے لوگ چلے گئے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. جو یہ کہتے تھے نا آنا اوہی و امید, میں مارتا اور زندہ کرتا ہوں, وہ بھی مر گیا. وہ بھی, یہ ٹھیک عرض کر رہا ہوں, نمرود کی بات, وہ بھی مر گیا. مر ہم نے بھی جانا ہے, چلے ہم نے بھی جانا ہے, تو کیوں نہ بندہ کسی بڑی کاز کے لیے مرے. اور جو بڑی کاز کے لیے مرتا ہے یاد رکھیں وہ مر کر بھی زندہ ہوتا ہے, وہ مر کر بھی پھر موت اسے مار نہیں سکتی. تو علامہ اقبال نے آج کے حکمرانوں کے تعاون کی بات کرتے ہوئے یہ بات کہی, مسلمانہ میری کردانت, فارسی میں فرمایا مسلمانوں آؤ میری کرو, لیڈر بنو, امیر بنو, بادشاہ بنو, حکمران بنو, لیکن کیسے؟ فرمایا در شہنشاہی فقیری کردار. پھر اگر شہنشاہ بن گیا ہے تو پھر فقیر بن کے رہو. کیا بن کے رہو؟ بناؤ پاکستان علامہ اقبال کا, ہاں بنو فقیر. نہیں جی ہم تو ٹائی پینٹ کوٹ پائی ٹائی ڈان کارلس کے شوز پہن کر پھر بھکاری بنیں گے. ہم ایسے کپڑے پہن کے تو بھکاری نہیں بن سکتے. ہم تو بھکاری بھی بنیں گے اعلیٰ کوالٹی کے, گاڑیوں میں بیٹھ کر مانگیں گے, جہازوں میں بیٹھ کر جا کر مانگیں گے, فقیر بنیں گے لیکن اعلیٰ کوالٹی کے. تو علامہ اقبال نے کہا فقیری کرو اگر شہنشاہ بن گئے ہو. تو اس بات پر میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے ہاں جرائم کے انسداد کے لیے کوئی محکمہ نہیں, محلے لیول پر نہیں ہے جی, کوئی بات ہی نہیں کوئی کسی کی سنتا. ایسے ہم پتہ نہیں نکارا ہو چکے ہیں, کوئی بندہ کسی کی بات نہیں سنتا, کوئی بنانا چاہے نہیں سنتا. ابھی میں اگر تجویز دوں خیبر بلاک کے کوئی 400-500 گھر تو ہوں گے جی ہیں اتنے زیادہ ہیں جی. اگر 100 روپیہ ہر گھر اپنی کچن سے بچا کر مہینے کا جمع کرے, 500 گھر ہو تو کتنے پیسے بنتے ہیں جی؟ 50,000. مجھے میتھ نہیں آتا, غلطی ہو جائے تو بھائی میں معذرت خواہ ہوں جی. اگر اتنے پیسے 25,000 50,000 روپیہ مہینے کا 100 روپے دینے سے بن جائے, خدا کی قسم آپ کے خیبر بلاک میں کوئی بیکاری نہیں رہے گا, کوئی غریب نہیں رہے گا, کوئی دوائی کے بغیر مرے گا نہیں, ایجوکیشن چلے گی, بچوں کی فیسیں جائیں گی, کسی کا جہیز بنے گا, کسی کو قرضہ دینا ہے, کسی کو ضرورت ہے اس کو قرضہ دے دو. تو اس طرح کے کام کیوں نہیں ہم کرتے؟ 100 روپیہ دینے میں کیا مسئلہ ہے جی؟ 100 روپیہ تو آپ وہاں کھڑے ہو کر پان کھا جاتے ہیں, ہر روز بوتل پی جاتے ہیں, گڑبڑ کھا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اگر کسی بڑے مقصد کے لیے یہ چیز رکھی جائے تو میرا خیال ہے ایک انقلاب کی طرف قدم چل پڑتا ہے, لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. اگر میں کہوں گا کہیں گے پتہ نہیں ان کی کوئی اپنی ضرورت ہوگی, دوسرے کی کوئی اپنی ضرورت ہوگی, ہر وقت منفی میں سوچتے ہیں ہم. اگر تبدیلی چاہتے ہو خدایا اپنے محلے کی لیول پر اس طرح کے کام شروع کر دو, کسی کی طرف نہ دیکھو. 100 200 500 روپیہ مہینے بعد کسی انکم سپورٹ کے پروگرام پہ لینے پر تو بھکاری بن رہے ہیں, بھکاری بنایا جا رہا ہے. اور آپ کسی بیوہ کو 500 کی 1,000 روپے کی مشین لے دیں گے, سلائی مشین, تو وہ کپڑے سی کر اپنے بچوں کی پرورش کرے گی, آپ کو دعائیں دے گی. آپ سروے کیا کریں, دیکھا کریں. میں امید کرتا ہوں کہ اس بات پر بھی آپ لوگ سوچیں گے. اب ایک جو ریلیونٹ مسئلہ ہے اس بات پر جو ہمارا موضوع ہے, اس میں دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے, اب آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں قرآن و حدیث سے ہٹنے لگے. ہٹنے نہیں لگا, ایک رونا رونے لگا ہوں
کیونکہ قرآن نے کہا تعاون کرنا ہے اچھے کاموں کی بنیاد پر. آپ مجھے جو بڑے بیٹھے ہیں عمر رسیدہ ہے، آپ پہلے ماشاء اللہ کی بھی تقریر سن لیں. اس نے یہی کہا تھا ملک کے وسیع تر مفہوم میں یہ کر رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے. ہر کام 71 میں ہوا. جب 71 میں پاکستان تو لخت ہو گیا، افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اس وقت بھی یہی تقریر تھی کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم ادھر حکومت کریں گے وہ ادھر حکومت کریں گے. وہ بھی کس کا مفاد تھا؟ عوام کا. کس کا مفاد تھا؟ بولے کس کا مفاد تھا؟ ضیاء الحق صاحب تشریف لائے، اس نے کہا کرپشن ہو رہی ہے، بے ایمانی ہو رہی ہے، دولت لوٹی جا رہی ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے آیا ہوں. یہی تقریر تھی. پھر اس کے بعد جو ہم نے مرحلہ دیکھا وہ بھی تقریر یہ تھی. 7 نکاتی 3 نکاتی ایجنڈا دیا گیا کہ کرپشن ہے، اقربا بازی ہے، ملک کو بچانے کے لیے آیا ہوں، ملک کے لیے تعاون کر رہا ہوں. اور آج پچھلے 3-4 سال سے آپ یہی بات سن رہے ہیں کہ ہم نظام بچانے کے لیے، ملک بچانے کے لیے، سسٹم بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ تعاون جائز ہے؟ جی ایسی تشریح سنائے نا مولوی، ایسی تشریح سنائے نا مولوی، پھر پتہ چلے کہ کس بھاؤ بکتی ہے. یہ تعاون جائز نہیں ہے. اور اگر یہ تعاون ملک کے لیے، عوام کے لیے ہے تو پھر یہ حالت کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی نا آپ کو کہ اگر یہ ملک کے لیے ہے، ملک کی خیر خواہی کے لیے ہے، عوام کی خیر خواہی کے لیے ہے تو پھر یہ حالت کیوں ہے؟ پھر امن کیوں نہیں ہے؟ پھر سکون کیوں نہیں ہے؟ پھر قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر مہنگائی کیوں ہے؟ پھر جناب رشوت خوری کیوں ہے؟ کرپشن کیوں ہے؟ ایمانی بددیانتی کیوں ہے؟ اگر یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ ملک کے لیے، عوام کے لیے. 18ویں ترمیم سے آپ کو کیا ملا؟ جی بتائیں. وہ بھی کس لیے تھی؟ عوام کے لیے، وہ بھی ملک کے لیے. NFC ایوارڈ میں آپ کو کیا ملا؟ جی بولے. آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے NFC stands for what؟ کتنوں کو پتا ہے؟ جی آپ کو پتا ہے N کا کیا مطلب ہے، F کا کیا مطلب ہے، C کا کیا مطلب ہے؟ جی پتا ہے؟ وہ بھائی وزیر اعظم صاحب اس قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ آپ نے کون سا ایوارڈ دیا ہے، کس کو دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کہ جس کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں وہ بھی قوم کے لیے ہے. اور اب وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے جب فرمایا کہ ڈگری ہوتی ہے بے شک تھرمامیٹر میں ہو. کس میں ہو؟ کس میں ہو؟ بولیں. وہ جو منہ میں لگاتے ہیں ڈاکٹر بخار چیک کرنے کے لیے، ڈگری ہوتی ہے، خواب ہو تھرمامیٹر میں ہو. یہ بات ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اتنی اچھی لگی انہوں نے کہ ہاتھ کڈو میں ہاتھ ماروں. بڑی اچھی گل کی تھی ہے، بڑی اچھی تھی، بڑی فلسفیانہ، عاقلانہ، بالغانہ، بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو جناب مسئلہ حل کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حال ہے اس ملک میں. اور یہ سارا کام، یہ تعاون کس لیے ہو رہا ہے؟ بولیں. میں آج اس پر آخری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں موضوع کو، کہ یہ سارا تعاون کس لیے ہو رہا ہے؟ عوام کے لیے. یہ سارا تعاون کس لیے ہو رہا ہے؟ بولے. ملک کے لیے، عوام کی خیر خواہی کے لیے، ملک کے لیے. پھر اس کے بعد کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بننے دیا جا رہا؟ عوام کے لیے. ایسے ہی ہے نا جی. عوام رڑ جائے گی، عوام بے گھر ہو جائیں گے، عوام کی زمین خراب ہو جائے گی، عوام کو گھر نہیں ملے گا. ہاں ہونا یہ چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو عوام کو بجلی مل جائے گی. بات یہ ہے. لیکن اس پر ایسے وہ آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، عوام کی خاطر ہم مر جائیں گے، ہم اس کو بننے نہیں دیں گے. اپنے ملک کی خاطر ملک ٹوٹ جائے گا اگر کالا باغ ڈیم بن جائے گا. انڈیا نے جو 37 ڈیم ہمارے دریاؤں پر بنا لیے وہ ٹوٹ گیا. جی ٹوٹ گیا. کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ. اور ہمارے لوگ سوئے ہوئے ہیں. غلط کو غلط نہیں کہتے. بنگلہ دیش کب بنا؟ 71 میں. کب بنا یہ تو پتا ہے نا آپ کو. ہمارے سے GDP بھی زیادہ ہے اس کی گروتھ ریٹ بھی زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ فرانس کے جب انقلاب آیا تھا تو میں بتاؤں کیسے آیا تھا. جب وہ انقلابی اقتدار پر آیا اس نے کہا ان بڈھیروں کے ہاتھ چیک کرو، بیوروکریٹ کے ہاتھ چیک کرو، جس کے ہاتھ پر چنڈیاں نہیں ہیں اسے چوراہے میں کھڑا کر کے قتل کر دیا جائے.
جب 10-12 ہزار قتل ہوئے لوگوں نے کدالیں پکڑ لی، کام کرنا شروع کر دیا، انقلاب آ گیا، ترقی ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا، انہوں نے اپنی کاٹیج انڈسٹری کو اتنی ترقی دی، کسی کو کینڈل بنانے کی مشین دے دی، کسی کو سیونگ مشین دے دی، گھر کے اندر بیٹھ کر ان کی عورتیں اور مرد کام کر رہے ہیں، آج وہ ترقی کر رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا، ہم ادھر ساتھ رہتے تو تمہاری طرح ہی رہتے۔ 85% لٹریسی ریٹ ہے بنگلہ دیش کا، 85% ترقی کر گئے۔ تو میں یہ